أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کچھ اخلاقی اور معاشرتی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جیسے جیسے موضوع اپنی رفتار لے رہا ہے اور جیسے جیسے یہ علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ساتھ ساتھ اس علم کی منتقلی آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. کافی وقت سے میں ایک چیز پر غور کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ بیان بہت چھوٹا ہونا چاہیے، وقت بہت کم ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، یا وہ کس لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہے. پر ان کا موقف یہ ہے، کیونکہ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موضوع بہت تھوڑا ہونا چاہیے، بات بہت مناسب ہونی چاہیے، کم گفتگو، بات سمجھ آ جانی چاہیے تاکہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے. کئی طریقوں سے گفتگو ہوتی ہے. بات سمجھ آنی یا بات سمجھنی میں وہ ذمہ داری میری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا تھا، ذمہ داری صرف یہی تھی. اگر بہت جلدی ہے تو اکثر میں ایک احادیث پڑھتا ہوں کہ اگر پورا قرآن نہ اترنا، یعنی کہ 114 صورتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اگر سمجھنے کی بات ہو تو احادیث ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 3 آیات ہی اتر جاتی ہیں تو یہ بہت کافی تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہ احادیث میں بھی لکھا اگر سمجھنے کی بات ہوتی. اصل مقصد بات بتانے کا یہ ہے، وہ سمجھ دوسرے پہ منتقل ہے، وہ اس کے اوپر مرتب ہے کہ وہ کیسے سمجھ رہا ہے. وہ ان 3 آیات کو سمجھ گیا تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو مزید کو بات بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں تمام چیزیں مشتمل ہیں. بیان اور واعظ یہ 2 علیحدہ قسمیں ہیں. واعظ وہ ہوتا ہے جو کسی ایک موضوع پہ مشتمل نہیں ہوتا، کسی ایک پیرامیٹر کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ کچھ یہاں سے بات پکڑی، کچھ وہ جس کو کہتے ہیں اخلاقی گفتگو، ماحول کے مطابق کچھ بیان کر دینا، اور اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، 2 قسم کی تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید کی. ایک وجدانی، جس کو آپ دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہو اور اپنے حساب سے اپنے دماغ سے کچھ اپنے ہی مطابق سوالات کو کریٹ کر کے اور اسی کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق بیان کر دیتے ہو. ایک وہ تفسیر ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے الفاظوں کے اوپر گرفت رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ بات کر رہے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ مسلمان ہو تو اس بات کو سمجھ جاؤ گے. جس میں آپ نے صحابہ کی گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے اپنے الفاظ اور اپنے الفاظ کے قاعدے کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. تو واعظ کی کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا، ماحول کے مطابق لوگ اب
بس اٹھنے والے ہیں یا جانے والے ہیں، یا معاملات بات تھوڑا سا ہی ہے، اور اسی سے متعلق کچھ بات بیان کی اور اپنا تجربے سے مطابق جو بھی ریسرچ اکٹھی کی ہے وہ بیان کر دی، یا کوئی ایک آدھی حدیث بیان کر دی۔ مگر جب بیان کا لفظ آتا ہے تو پوری بات سمجھائی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اگر اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو ترجمے کے لحاظ سے یہ واضح ہے، یہ بس سمجھ لیا، پتہ لگ گیا اس میں کیا بات ہو رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے، پھر بتایا جا رہا ہے وہ ہر انسان خسارے میں ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مگر جب واز کا لفظ استعمال ہوگا، بیان کا لفظ جب استعمال ہوگا تو تشریح کی قسمیں ساتھ رکھی جائیں گی، تب ہی وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات ہم دنیاوی معاملات میں بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ دوائی تو ابھی کھا لے اور 10 منٹ میں تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا امیون سسٹم خراب ہے، اس کا اپنا کچھ نظام اندر سے بگڑا پڑا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں اس کا کورس کر، 5 دن کا، 3 دن کا، اور اس 5 یا 3 یا 1 ہفتے یا شاید اس سے بھی زیادہ کا جو کورس ہوگا وہ تجھے دوائی اس طرح کھانی پڑے گی۔ اگر تیری پرابلم زیادہ ہے تو تجھے 3 ٹائم کھانی پڑے گی یا 2 ٹائم کھانی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو پہلے تو ڈرپ لگا لے، پہلے جو تیرا مادہ اتنا بھڑا پڑا ہوا ہے نا اس کو ایک دم گرائیں ہم، تاکہ پھر آہستہ آہستہ تیری اصلاح کی جا سکے۔ تو یہ رفتار تم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تم الفاظوں کو کس سپیڈ سے اپنے اندر، کس رفتار سے اپنے اندر جذب کرتے ہو، کس طرح تم ان چیزوں کو سمجھتے ہو۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بڑی جلدی میں تھا، اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جلدی جلدی اسلام کے بارے میں بتا دو، میں نے کرنا کیا، مجھے اس کے احکامات بتا دو بس، میں تاکہ اس پہ چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں فرض، یہ اللہ کے احکامات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ 4-5 چیزیں بتائیں انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس سے 1 قدم آگے جاؤں گا اور نہ ہی میں اس سے 1 قدم پیچھے رہوں گا، یہ کہہ کے اٹھ کے وہ چلا گیا۔ اس سے 2 چیزیں عکس کر لو کہ اس میں ایک تو رفتار تھی سمجھنے کی، وہ جلدی سمجھ گیا اور اس نے ایک عہد کر لیا کہ میں اس استقامت پہ قائم ہو گیا ہوں، میں بس اب میں یہی کروں گا، جو مجھے ملا میں کروں گا۔ اور ایک تھا جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جو روز ہی سنتے تھے، وہ منافقین، ساروں تو نہیں تھے، کچھ تو بہت پکے تھے، تو کچھ منافقین وہ روز ہی سنتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، یہ دیکھو یہ کون ہے؟ یہ ہے جنتی۔ تو یہ رفتار آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا گلاس کا منہ کتنا کھلا ہے، آپ کے نفس، جو آپ کا دل ہے جس میں آپ کا نفس بھرا پڑا ہے، اس کی منہ کتنا کھلا ہے، وہ کتنی تیزی سے اندر جذب کر سکتا ہے، اسی رفتار سے بیان ہوگا۔ تو آج یہ بات مجھے اس لیے آپ کو بتانی ضروری تھی کہ بیان اور واز میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے لیکچر اور ایک چیپٹر کو پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ چیپٹر گھر سے پڑھ آنا، کل میں لیکچر دوں گا تو لیکچر 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3، اس میں پوری چیز بتائی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہسٹری، جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید آج نہیں اترا، یہ 2020 میں نہیں اترا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اترا، اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آج۔ تو ہسٹری، یہ ہوا تھا، یہ ہونا ہے، اور ایسے ہوا، پھر یہ ہو جائے گا، اب یہ مت کرنا۔ یہ چیزیں اگر نہیں ترتیب بتائی جائے گی تو پھر قرآن مجید کا ترجمہ، جس طرح میں نے معذرت کے ساتھ کہا ہے کہ آج کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں بہت واضح پائی جاتی ہیں، اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم، تو مطلب نہیں پتا، بس پڑھ لی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کون سا راستہ جس پہ تو نے اپنے انعامات کیے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تو نے عذاب دیا۔ اب ہمیں تو نہیں پتا عذاب کیا، ہم نے تو وضو بھی کیا ہے پھر بھی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے بے پردگی میں بیٹھ جا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو یہ پردہ جو بیچ میں ڈلا ہوا ہے صرف ایک شخص کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ یہ عذاب اسی وقت نازل ہو جاتا، پتہ لگ جاتا آج اس نے جھوٹ بولا، منہ پہ چھالا پڑا ہوا ہے، داغ پڑ گیا منہ پہ، اس کے پیٹ میں تو آگ ہے، حرام تو نہیں کھا بیٹا، پر فرق کوئی نہیں پڑتا بھائی، بھوک لگی ہے کیا کر۔ تو استقامت پر قائم رہنے کے لیے نسبتاً بیان کرنے والے کی غلطی نہیں ہے،
سمجھنے والے کی غلطی ہے کہ وہ کس چیز کو سمجھتا ہے۔ تو یہ دو فرق آج میں نے بیان کرنے تھے، اور یہ بیانات ایز اے لیکچر ہیں جو میں بڑی محنت کے ساتھ بڑے عالموں کی بڑے بڑے بیانات کو سن کر، سمجھ کر، اور احادیث اور قرآن مجید سے تشریح کر کے اس میں سے چیزوں کو نکالا جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات نظریہ بیان کر دوں۔ میں کافی وقت سے ایک چیز کی تحقیق کر رہا ہوں کہ ابتدائی وحی کیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کا پس منظر کیا تھا۔ صرف وحی تو نہیں پڑھنی، جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کو صرف پڑھنا تو نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو اس کا پس منظر کیا تھا، اسلام کی ابتدا کیا تھی، وہ بنیاد بنی اس وقت دین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور جو کہ بہت مشکل کام تھا، ایک بنا بنایا نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا۔ کیونکہ اگر میں دوسرے الفاظ میں دیکھوں تو اسلام تو یہی کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، روکتا ہے باز آ جاؤ، یہ مت کرو، کیونکہ وہ کر رہا ہوتا ہے، عادی ہو گیا نا اس چیز کا۔ یہ تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا کئی موضوع میں، مگر آج میں ذرا کھل کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب ایک انسان دنیاوی لحاظ میں، یعنی کہ دنیا میں، وہ چاہتا ہے کسی مقام پر پہنچ جانا، مقام سے کیا مراد ہے؟ جیسے یا کسی کام کو کرنے سے پہلے دو چیزوں کی تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا نقطہ آغاز کہاں سے کرنا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے۔ اسی طرح وہ جب دنیاوی معاملات میں کوئی ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی معاملے تک پہنچنا چاہتا ہے کہ میں یہاں پہنچ جاؤں، وہ کوئی بھی جگہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو تو ہدف مل گیا نا کہ یہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ پڑھائی کرنی ہے، بہت بڑا مقام ہے اگر یہ دینی لحاظ سے دیکھا جائے، تو وہ اس کے لیے ایک نقطہ آغاز کے لیے ایک ترتیب متعین کرتا ہے کہ میں کس طرح اس معاملات پر چلوں۔ تو اس کے لیے وہ انہی ماہرین سے جو اس معاملات کے ماہر ہوتے ہیں ان سے تجربے کے لیے کہ یہ میں کیسے کروں تو کیا کروں، وہ اس کو بتاتے ہیں بھائی پہلے 12ویں کر، پھر 10ویں کر، اور اس سے بھی پہلے پہلی کر، پھر دوسری کر، یہ تیرے ترتیب ہونی چاہیے، یہ تیرا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تو انگلش بولے، تو اردو بولے، تجھے ان چیزوں کا پتہ ہو، تو تیرے یہ بیس بنے، جس کو ہم بیس بولتے ہیں، تو یہ نقطہ آغاز تیرا یہ ہوگا۔ معاملہ کیا ہے؟ دنیاوی، یعنی ڈاکٹر بننا نا، تو دنیاوی لحاظ سے تو ماہرین بھی دنیاوی چاہیے۔ اور جب آپ نے قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، میں نے پھر وہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ نے اس کو مطالعہ کرنا ہے، اس کو اپنے اندر اتارنا ہے، اس کو اور اس کے اندر گھسنا ہے کہ یہ کیا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے، میرے رب نے کیوں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے راستہ مستقیم کا، کیوں کہہ دیا اس مستقیم کا۔ پھر اسی طرح الف لام میم ذالک، یہ الف لام میم کیا ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب کہتی کیا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ العمران کیا کہتی ہے، پھر سورۃ النساء کیا کہتی ہے، سورۃ العصر کیا کہتی ہے، سورۃ الملک کیا کہتی ہے، اور یہ ملک رزق کے لیے ہے، یہ اس کے لیے، یہ کیا کہتی کیا ہے۔ یاسین دل ہے، رحمان رزق کے لیے ہے، یہ کیا کہتا کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب، قل هو اللہ احد، یہ چاروں قل ہمارے دلوں کو کس طرح مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بات سمجھائیں تو اس معاملے کو گھسنے کے لیے، قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، جس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، رات اگر آسمان کو دیکھا جائے نا تو بہت بڑا ہے، تو تاریخی رات ہے نا، 100 میں سے 98% تو اندھیرا ہے نا، 2% صرف چاند ہے۔ تو میں نے اس چاند کی روشنی کی طرح بننا ہے، کیونکہ قسم کھائی گئی ہے اس چاند کی، کلا والقمر، تو میں نے اس چاند کی روشنی کی طرح بننا ہے۔ تو مجھے سمجھنا یہ کیا کہتا ہے میرا رب، میں نے نہیں سننا کہ یہ کیا کہتا ہے یہ بندہ، مجھے نہیں پتا یہ کیا کہتا ہے یہ عالم،
یہ مفتی، یہ فلاں، یہ ڈمکے، یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہوں گے، بات تو درست کر رہے ہیں، پر مجھے نہیں سننا۔ میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے علم قلم کے ذریعے، کلا والقمر نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم دیا ہے اس نے، سمجھ ہے، میں نے پڑھائی کی ہے، میں جانتا ہوں، میری علم ہے، تو میں قرآن مجید خود کھول کر کیوں نہ پڑھوں؟ کس چیز کی میں محتاجی چاہتا ہوں؟ تو میں احادیث کیوں نہ نکالوں؟ میں ان سے کیوں نہ پڑھوں؟ کیوں میں محتاجی ڈھونڈتا ہوں؟ مجھے ذرا آسان سا راستہ بتائیے۔ اس کی غلطی تمہیں کہاں لے ڈوبے گی، اس چیز کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہی تو دروغہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس علم نہیں آیا تھا، نبی نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، بس اس کی چھوڑ کر باقی سب کی مانی۔ آپ اگر سمجھدار تو یہ اگر دین اور قرآن یعنی کہ قرآن مجید اور احادیث کا علم حاصل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے، ان کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ کیا ہوا تھا میرے نبی کے ساتھ، کن کن معاملات سے وہ پیش آئے تھے، اور کیا تربیت ہے، کون کون سے احکامات ہیں، دین کا یعنی کہ اسلام کا نقطہ آغاز کیا تھا اور ہدف کیا ہے۔ ہدف تو بہت بڑا ہے، قیامت۔ نقطہ آغاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو نافذ کرنا، سمجھنا نہیں، نافذ کرنا نا، دین کو نافذ کرنا۔ تو اس کے لیے کون سے ماہرین سے بات کریں گے؟ اس سے، اس سے، اس سے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر سے صرف مشورہ لیا جا سکتا ہے، مانی اس ادارے کی ہی جائے گی جس کے ذریعے تم نے ڈاکٹر بننا، تو اس سے نہیں سمجھنا۔ تو اگر استاد اگر رب ہو، قرآن مجید آگے ہو، احادیث یہاں پر ہو، اور پڑھنے کے لیے زبان ہو اور وقت لا تعداد ہو، تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ پھر کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے نکالا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں سے سمجھ لی بات کہ کیا کہتا ہے میرا رب، میرا رب کس چیز سے منع فرماتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہتا ہے سورۃ المدثر میں، کیا کہتا ہے سورۃ المزمل میں، کیوں کہا گیا پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی، پر کیا؟ اپنے آپ کو صاف کر، پاکیزہ رکھ، طہارت، یہ چیزیں، یہ سارا کچھ تو اس میں موجود ہے۔ تو اسی کے لیے میں نے یہ تحقیق شروع کی تھی کہ یہ تھی وہ بنیاد۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیوں کہا گیا؟ کیوں پہلی یہی سورت، یہی آیت نازل ہوئی؟ کیوں نہیں نازل ہوئی والعصر ان الانسان؟ کیوں نازل نہیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین؟ ترتیب تو ہم دیکھتے ہیں، پہلا صفحہ الحمدللہ رب العالمین، اور سورۃ اپنا علق ہم تو پڑھ رہے ہیں 30ویں سپارے میں جا کے کہیں۔ پھر دوسری وحی سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون، کیوں قسم کھائی گئی قلم کی؟ قلم ہے کیا؟ کس بارے میں؟ دوسری وحی کیوں یہ بیان کی گئی؟ کیوں نہیں بیان کی گئی قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد؟ کیوں نہیں بیان کیا گیا اما یتساءلون تبارک الذی؟ پھر تیسری وحی سورۃ المزمل، کیوں کہا گیا میرے نبی کو کمبل میں لپٹنے والے، یہ غور و فکر کرنے والے؟ کیا یہ بنیاد تھی؟ سورۃ المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، پہلے تھا اے چادر میں لپٹنے والے، اے کمبل میں لپٹنے والے، کمبل چارپائی پہ، یعنی کہ جب اس غور و فکر میں پڑے رہے۔ تو یہ تھی وہ بنیاد، اس کے لیے یہ میں نے تحقیق شروع کی تھی۔ سورۃ المزمل تیسری وحی میں بیان کر چکا ہوں، اس کے کیونکہ تیسری وحی سورۃ المزمل کی پہلی 10 آیات تھیں، ساتھ میں نے باقی بھی آیات 20 ساتھ شامل کی تاکہ سورت بھی مکمل ہو جائے اور وحی بھی سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ المدثر وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، پہلی 7 آیات چوتھی وحی، اور ساتھ میں نے باقی 56 آیات اس کے ساتھ اور ایڈ کر کے بقایا پوری سورت مکمل کی۔ آج سورۃ القلم دوسری وحی بیان کروں گا۔ یہ وحی میں پھر ایک بات تھوڑی سی اس چیز کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، یہ نظریہ آپ کے دماغ میں ہوگا تو یہ بیان آپ تک سمجھ میں آئے گا۔
پہلی وحی اور دوسری وحی میں زیادہ لمبا فرق نہیں ہے، بہت نزدیک تھا۔ ہاں، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر جب نازل ہوئی، یعنی کہ تیسری اور چوتھی وحی جو نازل ہوئی، اس میں تھوڑا وقفہ تھا، ٹائم تھا، کیونکہ تھوڑا پریپیئر کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، دیکھا گیا اب کیا ہو رہا ہے، کن معاملہ۔ تو یہ دوسری وحی تھی جو بنیاد، میں پھر وہی کہوں گا، جو بنیاد بن رہی تھی، اور آج ہم اسی کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القلم، دوسری وحی، جو کہ پہلی 5 آیات دوسری وحی آتی ہے، اور باقی ہم آگے تقریباً 33 آیات یا 32 آیات تک جاؤں گا، پھر اس کا اگلا موضوع ہوگا۔ یہ ایک موضوع پورا بیان ہوگا۔ تو پہلی وحی سورۃ العلق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیات نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بخاری شریف اور احادیث مسلم شریف سے یہ واضح سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے۔ ایک انسان کا، بے شک وہ نبی تھے، ابھی ظہور، وضاحت نہیں ہوئی تھی رسالت کی، حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ سب کو کہہ دیں کہ میں نبی ہوں، مگر ابھی ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری، کاروبار بھی کیا اچھے پیمانے پر، شادی، زندگی کے کئی فیصلے، اور بڑے اچھے اخلاقی لحاظ سے آپ بہترین تھے، اور بڑی اچھی اور بہترین زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر ایک غلبہ طاری ہو گیا، غور و فکر کا۔ آپ اکثر گھر میں خاموش چادر میں لپٹ کے بیٹھے رہتے تھے۔ چادر میں اصل میں لپٹنے کا مقصد، بات بتانے کا یہ ہے کہ آپ غور و فکر کے لیے گھر والوں سے لا تعلق ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں تھا کہ پہلی منزل تھی، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور، ایک ہی میدان، ایک ہی گھر، ایک ہی منزل، تو آپ لا تعلقی اختیار کر کے بیٹھ جاتے تھے اور غور و فکر میں پڑ جاتے تھے۔ پھر غور و فکر کا یہ معاملہ یہاں تک بھر گیا کہ آپ غار ہیرا میں جانا شروع کر دیا۔ پہلے کچھ دن یعنی جاتے، کچھ وقت گزارتے، پھر آ جاتے، پھر جاتے، پھر آپ نے زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اور غور و فکر کیا تھی، یہ میں سورۃ المزمل میں واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، پر اس کو غلام کے نام پر کیوں ظلم کیا جاتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ کیا؟ کیونکہ اصل میں جب ایک انسان کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پر میں آپ کو ضرور جوڑوں گا اس معاملے سے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑے ہوئے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے لگتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کی ہر بات کہیں اور چلی جاتی ہے، وہ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، بارش ہو رہی ہے، بہت اچھا موسم ہے، بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے، بڑا اچھا ماحول بن گیا، اس کی غور و فکر کہیں اور چلی جائے گی، وہ سب سے پہلے کہے گا سبحان اللہ، یہ اللہ تیری رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ تو ہی ہے جو تو کر سکتا ہے اور کوئی کچھ۔ اس کی غور و فکر چینج ہونی شروع ہو گئی، وقت بدل گیا۔ ہوا چلے گی، وہ کہے گا جیسے کیا اعلیٰ ہوا چل رہی ہے، کیا مزہ آ گیا جی، بڑی گرمی تھی، کیا ٹھنڈی ہوا آ گئی ہے، واہ جی واہ، بہت مزہ آ رہا۔ پر اس کی غور و فکر بدلنی شروع ہو گئی، وہ ہوا کو دیکھے گا، یا اللہ یہی ہوا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اور تیز کر دے نا تو یہ طوفان بن جائے گی، تو کہیں اس ہوا میں میرے لیے پریشانی نہ پیدا کر دے، درخت گر جاتے ہیں، چلتی گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، لوگ گر جاتے۔ اسی طرح جب انسان کی غور و فکر کسی ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے، نفس اس کا ایک جگہ پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کو مان لیتا ہے کہ نہیں، کچھ تو ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ ایک شخص ہے، صبح کام پہ نکلا ہے، ابھی 10 منٹ پہلے مجھے مل کے گیا، 15 منٹ بعد اس کا فون آ گیا، وہ تو مر گیا، تو کہیں میں ہی نہ مر جاؤں۔ تو اگر میں مر گیا تو مجھے کون اس حالت میں دیکھے گا؟ اندر سے تو میں گندا ہوں، میں بھی صاف تو نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کی گندگی تو نہیں دیکھنی، اس نے تو اس کی گندگی دیکھنی، کہیں میرا دل کالا تو نہیں ہے، غیبت سے تو نہیں بھرا پڑا، اس سے تو نہیں میں ناراض، اس سے معافی مانگ لوں۔ بعد میں وہ کیا کہے گا، مجھے معاف کر دو، وہ تو بول ہی نہیں سکے گا، اس کا تو برغزی اپنا معاملات شروع ہو گئے۔ یہ وہ معاملات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں چلے گئے، خاموش
کوئی بات کرتا تو سنتے سمجھتے اور اور غار ہیرا میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہ تھی وہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، خوف میں پیدا ہو گئے۔ احادیث میں یہ واضح آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے واپس آ رہے تھے، پہلی وحی نازل ہو گئی تھی، واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، غار ہیرا تو آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہے، اگر آپ کا موقع ملے دیکھنے کا تو راستے میں آتے آتے ایک آواز آئی، اے محمد، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، یہ بخاری شریف تو مسلم شریف میں بھی موجود ہے، تو آپ نے دیکھا کوئی نہ تھا، ڈر تو گئے، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، آواز آ رہی ہے یا محمد، پھر آپ چلنے لگ پڑے، اب تھوڑا تیز چلنے لگ پڑے، انسانی فطرت میں بھی یہی ہوتا ہے، پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈر گئے کہ پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر چلنے لگ پڑے، اب جب تیسری دفعہ آواز آئی یا محمد تو آپ کی اچانک آنکھ اوپر اٹھی تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام، ابھی تو نام معلوم نہ، تو جبرائیل علیہ السلام ایک بڑی کرسی پر ایسے بیٹھے ہوئے، اب وہ کیسے بیٹھے ہوئے یہ تو نہیں پتا، مگر کرسی پہ بیٹھے ہوئے، بڑی کرسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا یہ وہی فرشتہ ہے جو وہاں پر آیا تھا، مگر ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا یہ وہ فرشتہ ہے، پہلی وحی میں تو آغاز ہو گیا تھا، ابھی آغاز ہے، سٹارٹنگ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی دین پہ نہیں آئے اور آ رہے ہیں، تو یہ معاملات تو ہوگا، تو تمہیں تو یہ پریشانی آئیں گی، اندر تو کچھ ہلچل مچ جائے گی جب باخدا کھاؤ گے کہ میں آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ مدد، میں آج 10,000 روپے کی روٹی کھانے لگا ہوں، تو پہلی برکی اندر نہیں جائے گی، پہلا خیال آئے گا میرا نبی نہیں کھا پایا، وہ بھوکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کس حالت میں؟ تو نبی کے پاس جب جاؤ گے تو پوچھے گا کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں تو کھا رہا تھا 10,000 کی روٹی، ماشاءاللہ مجھے دیا تھا تو میں کھا رہا تھا، پر تیرا خیال ٹھیک ہے، تو نے نہیں، یہ نہیں کہ 10,000 کی روٹی نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، نظر آنی چاہیے، پر کیا تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی اور بھی ہے؟ خیال تو تھا نا، تاکہ تیرے دل میں یہ احساس رہے کہ ہاں ہے تھا، ہاں، اور اگر نہیں تھا تو تیری نعمت کا تو حساب ہوگا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تجھے چورا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح جب تو گرم کپڑے پہنے گا سردی میں تو تجھ سے پوچھا ضرور جائے گا کیا تیرے دل میں احساس تھا کہ باہر بھی ہے؟ تھا؟ اگر تھا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اگلے کو ایسے ایسے کرتا تھا نا، اللہ اکبر، کاٹ لیا جائے گا، یہ آگے میں بیان کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ڈر گئے تھے، آپ بھاگے بھاگے اپنی بیوی حضرت ختیجہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ میں تو ڈر گیا ہوں، کمبل دے دو، یا ایھا المزمل، مجھ پر کمبل ڈال دو، مزمل کمبل ڈال دو، مجھے کمبل میں لپیٹ دو، مزملونی۔ تو یہ تھی پہلی وحی۔ اب اس کے برعکس لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، جو کہا وہ دوسری وحی میں بیان ہوا، اب جو اس کا رد عمل ہو گیا نا، وضاحت ہو گئی، اب لوگ بھی تھے، رشتہ دار بھی تو تھے نا، معاملہ بہت بڑا تھا، اب تو جوائنٹ فیملی تو کم ہی ہوتی ہے، انڈیپینڈنس کے نام پہ پتہ نہیں انڈیپینڈنٹ، تو یہ دوسری وحی اس کے انگیزٹ آئی تھی کہ پہلی وحی کے بعد جو معاملات، یہ ایسے معاملات پیش آئے کمبل میں جانے والی، یہی اب یہ دوسری وحی تھی۔ تو یہاں سے دوسری وحی شروع ہوتی ہے، نون، یہ ہے حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہے، مقطعات منقطع سے نکلا ہے، نکال دینا، علیحدہ کر دینا، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے، جیسے کہ الف لام میم، علم نہیں پڑھا جائے گا، الف لام میم۔ اور اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے یا معنی دیکھا جائے تو یہ اصل میں ایک کوڈ ہے، بھیجنے والے کو پتہ ہے اور موصول کرنے والے کو پتہ ہے، تو اس کا یہی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے قلم کی
اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ یہاں قسم قلم کی اس لیے کھائی گئی ہے، یہ واحد ذریعہ ہے۔ قسم کے اوپر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اس لیے اس کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں قسم قلم کی اس لیے کھائی گئی ہے کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک معاملے، ایک پیغام کو پہنچانے کا۔ ایک نسل سے ایک نسل نے کچھ دیکھا، عکس کیا اور اس کو لکھ لیا، اب یہ معاملہ اس قلم کے ذریعے بند ہو گیا۔ اب وہ اگلی نسل کو مال، تیار شدہ مال ملے گا، وہ اس سے آگے چلے گا۔ جس طرح میں نے پھر وہی بات بتائی کہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو ہماری پڑھائی، ہماری سوچ اور ہم خاص کر ہمارا جو علم ہے وہ بہت آہستہ ہو جانا تھا، رک جانی تھی بات، نہیں پتہ لگنا تھا کیا اترا تھا کیا۔ یہ آج قلم ہی ہے نا جس کے ذریعے سب تو ہم تک پہنچ رہے ہیں، جیسے بخاری شریف لکھی گئی، وہ سیرتیں لکھی گئی، وہ آج تک۔ تو یہ کس کے ذریعے اتری؟ اس قلم کے ذریعے، اس پاک قلم کے ذریعے جن سے پاک چیزیں لکھی گئی۔ ویسے تو قلم سے لوگ لو لیٹر بھی بڑے لکھتے ہیں، تو قلم پاک چیزوں کے لیے۔ تو یہ معاملہ تھا یہاں، اس لیے قسم قلم کی کھائی گئی۔ جیسے والعادیات، قسم گھوڑے کی نہیں کھائی گئی تھی، اس گھوڑے کی ایمانداری کی کھائی گئی تھی جس کی وہ ہلکی سی ایڑی کی وجہ سے جو کر بیٹھتا تھا، ہانپتا۔ کیونکہ جب ایک انسان بھاگ رہا ہو تو وہ تھکے گا، اب وہ تھکنے سے اور تھک جائے گا، یہاں تک کہ وہ ہانپنے لگ پڑے گا، اور ہانپتے ہانپتے اس کے منہ سے جھاگ نکلے گی نا، وہ تھک جائے گا، پر وہ رکے گا نہیں، کیونکہ میرے رب نے کہا بھاگ، اپنی استقامت نہیں چھوڑنی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ ہے ان لوگوں کے لیے، دونوں باتیں میں پہلے بیان کروں گا، ان لوگوں کے لیے جو دین پہ آ رہے ہیں، اور اب یہ کیونکہ نبی بھی دین پر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ اصل میں یہ وحی کا مرکزی نقطہ تھا، کیونکہ ایک شخص 40 برس سے ہمارے بیچ میں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں اس کو بار بار نہیں بیان کروں گا، مگر آپ اندازتاً اس بات کو سمجھ بھی لیجئے گا کہ ایک شخص ہے، وہ 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، یا 60 سال کی عمر میں، یا 70 سال کی عمر میں اب وہ دین پہ آ رہا ہے۔ تو یہ معاملات کو سمجھو کہ ایک شخص 40 برس کا ہمارے بیچ میں ہے، شریف ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، صادق ہے، امین ہے، وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا اچھا ہے، پر اچانک اس سے کیا ہو گیا؟ اس کے تو تیور بدل گئے۔ یہ تو ہر بندے سے مل کر خوش نہیں ہو رہا، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، پتہ نہیں کس غور و فکر میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیا معاملہ شروع ہو گیا؟ اور ایک تو ہم نے یہ چیز غور کی ہے، پہلے تو کچھ دنوں غار ہیرا میں کچھ دیر کے لیے جاتا تھا، اب تو یہ بہت زیادہ جانا شروع ہو گیا، اب وہاں بیٹھنا شروع ہو گیا، اور ایک دن اچانک آ کے کہنے لگ پڑا مجھ پہ تو فرشتہ آ گیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجنون ہو گیا، عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کہتا ہے جیسے کہ آج میں وہی بات کہوں گا، ایک انسان ہے دین پہ چلنے لگ پڑا، آج کی دور اور اس دور میں تو بہت فرق ہے نا، میں تو اب دونوں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مت کرو، پردہ کرو، بند کر دو اس کو۔ وہ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کریں گے ہم، عجیب باتیں کر، مجنون ہو گیا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، پھرتا تھا، ٹورتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اب یہ پردے کرنے لگ پڑا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو یہ مجنون ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہلا تاثر یہ جاگا۔ اور وہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پر فرشتہ آیا ہے، وہی کا تاثر عرب میں نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود میں پیدا ہوتے تو یہ معاملہ ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ یہود میں جو تورات اتری تھی، انجیل اتری تھی، وہ وحی کے اوپر تھی، فرشتے کے اوپر تھی، ان کو ان دونوں چیزوں کا علم ہوتا، پر یہ عرب تھا، اس میں یہ تو ایک تو پہلی بات ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی 3000 برس سے پہلے آئے ہوئے، اور انہی کی مانتے ہیں۔ اب یہ بات جو تھی وحی کی، اب یہ کچھ عجیب لگتی تھی، اب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان تھے اس معاملے سے، اور اس بات کو دیکھیں تو لوگوں کا سب سے پہلا تاثر یہی جاگا کہ شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ دروازہ بند کر دیجیے گا۔
اب اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو رد عمل پیدا ہوا کہ یہ شخص مجنون ہو گیا، پہلا رد عمل تھا ہمدردی کا. سوچا گیا کہ شاید یہ بندہ مجنون ہو گیا، کیا کریں، اچھا بھلا انسان تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا. اور بعد میں یہی الفاظ مخالفن بن گئے. ہم تمہیں پہلے نہیں کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، اس میں تو جن آ کے جو میں نے تاثر بیان کیا. پہلے علیحدہ بیٹھتا تھا، پھر سب سے ملنا بند کر دیا، پھر غور و فکر کے لیے غار ہرا جاتا، اس کو کچھ ہو گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے بھی میں واقعہ بیان کر چکا ہوں تفصیلاً، ورقہ بن نوفل کا، کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، حضرت ختیجہ کے پاس. انہوں نے یہ بات سنی اور آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل یہود میں تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے لیے کیونکہ اس ٹائم کوئی ابھی دین اسلام آیا نہیں تھا، اس لیے وہ اس کے بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے جب یہ بات سنی، جو میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہود میں وحی اور فرشتے کا ذکر تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ تورات اتری ہی وحی کے ذریعے تھی، عرب میں نہیں اتری تھی. تو عرب پرانے زمانے سے چل رہے تھے. تو اصل میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ پیش آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شاید مجنون ہو گئے ہیں یا ان کو کچھ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگنے لگا، تو اس کے لیے یہ دلجوئی کے لیے لفظ آپ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی، اے محمد، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا مجنون، یہ پاگل، آپ دیوانے نہیں ہیں. آپ جو باتیں ایسی کر رہے ہیں یہ آپ غلط نہیں کر رہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو آج کے نظر میں دیکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رکھنے کے لیے، آپ کے اوپر تسلی بخشنے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ لَرَبَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقیناً تم جان لو گے تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اے نبی، جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کا آگے بندوبست کیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد مقام محمود پر بھی تو پہنچانا تھا، جس کا ذکر سورۃ البنی اسرائیل میں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید مرسلین شمار ہونے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کرانے تھے. تو یہ معاملہ ایسا تھا جو ابھی منتقل نہیں ہونے والا تھا، ختم نہیں ہونے والا تھا. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی بھی حکم دیا گیا اور بیان کیا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو. اصل میں یہ دلجوئی تھی تمام آیات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالات سے گزر رہے تھے، آپ کو پریشانی بھی تھی اور لوگ طرح طرح کی بھی باتیں کرتے تھے. یہاں تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، مگر یہاں پر ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے جو تانے مارتے ہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلند مقام پر ہیں اخلاق کے، آپ تو اخلاق عظیم پر ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. اور رسولاً یہ بات ان لوگوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہارا ذہن درست نہیں ہے. کیا تم لوگوں نے کبھی ایسا بھی مجنون دیکھا ہے جو اخلاق میں بہترین ہو؟ کیا تم نے ان کو اخلاق میں بہترین نہ دیکھا؟ تم نے ان کے گھر کے فیصلوں کو نہ دیکھا؟ کیا ان کی تم نے صاف ستھری زندگی نہ دیکھی؟ تم نے کیا اس کی سیرت نہ دیکھی؟ کیا تمہیں ایسا بندہ مجنون لگتا ہے؟ جو مجنون یا پاگل ہوتے ہیں وہ تو گندے ہوتے ہیں، وہ تو صحیح باتیں بھی نہیں کرتے، وہ تو صحیح گفتگو بھی نہیں کرتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتے سنا ہے؟ تو تم نے نہیں دیکھا. تو اصل میں یہ گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی تھا. ویسے بھی ایک بات اخلاقی لحاظ سے بیان کر دوں، معاشرے میں جو شخص اچھا ہوتا ہے، اچھے سے مراد جس مرضی اچھا یا دینی لحاظ سے، دونوں مذہبی لحاظ سے، جو شخص اچھا ہوتا ہے اس کے مخالف ضرور ہوتے ہیں.
اور جو شخص بہت ہی اچھا ہو، اخلاق میں بلند ہو اور اعلیٰ درجے پہ ہو، اس کے صرف مخالف نہیں ہوتے، اس کے حاسد بھی ہوتے. تو یہ اصل میں جواب تھا ان مخالفین کے لیے. فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ ان قریب آپ دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. یہ میں دونوں طرف بیان کروں گا. جب کوئی شخص دین پہ آتا ہے، اس کو شروع میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ مشکلیں آئیں گی. تو اسی لیے اپنے اخلاق کو درست رکھو، تم ٹھیک رہو گے. اور چنانچہ ان قریب تم دیکھ لینا کہ یہ بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لیں گے، پتہ لگ جائے گا کون مجنون ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو یہ انقلاب جاری ہونا تھا، دین کا، اسلام کا جھنڈا آپ نے اٹھانا تھا، تاریخ اسلام لکھی جانی تھی. تاریخ بہت بڑی تاریخ تھی. آپ کے دست مبارک سے عرب جو ان پڑھ جاہلوں میں تھا، ان میں بڑے بڑے عالم پیدا ہونے تھے. تب دیکھ لیں گے، تب دیکھ لینا کون مجنون ہے. اے نبی، صرف یہ مجنون ہے کہ یہ مجنون ہے؟ دیکھا جائے تو 23 برس کچھ نہیں ہے. 23 برس کیا ہوتے ہیں؟ 23 سال کچھ نہیں ہوتے. کچھ لوگ تو 70 80 90 سال گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، اور کر بھی لیتے ہیں تو اپنے خاندان کے لیے، چند افراد کے لیے. مگر 23 برس میں جو اتنا بڑا انقلاب جاری ہوا، جس کا ثبوت آج 2020 میں یہ محفل بیان کرے کہ یہ دیکھیں، یہ انقلاب جاری ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن مشکلات سے گزرے، کیونکہ آگے وہی بیان ہونے والا ہے، جن مشکلات سے گزرے، وہ تاریخی رات، اندھیری رات میں چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلے، اور صرف 8 سال میں، 8 برس میں 10,000 کا لشکر لے کے دوبارہ مکہ کو فتح کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان تو، میں پھر یہاں پر وہی بار بار حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے، انسان بہت جلدی میں وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے، صبح صبح کچھ ہو جائے، اٹھوں اور فون آ جائے، سب درست ہے، ہو گیا، سب ہو گیا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سب درست ہو جائے، تم تو دعا مانگنا چھوڑ دو. اگر تمہیں عذاب نظر آ جائے، تم اپنے پیاروں کو، اپنے جو تمہارے رشتہ داروں کو دفنانا چھوڑ دو. تو یہ انسان کی فطرت ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً تمہارا پروردگار اس سے بھی خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے. یہ وہ بات ہے، یہ وہ گفتگو تھی جب دین پر چلنے والا شخص، کیونکہ اب وہ گفتگو، کیونکہ پہلی وحی دوسری وحی ختم ہو گئی، اب جو گفتگو آ رہی ہے وہ بات کی ہے. اب وہ بات کچھ کئی عرصے کے بعد کی ہے، جب دین پھیل چکا ہے، جب معاملات شروع ہو گئے، تو احادیث، قرآن، یہ جو آیات تھیں، یہ بعد میں اب نازل ہوئی. تو اب آپ اس چیز کو اب انڈرسٹینڈ رکھ لیں کہ وہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، وقت کافی آگے نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، دین پھیل رہا ہے، پر مشکلوں سے اب وہ گزر رہے ہیں، ابھی ہیں وہ مکہ میں. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بوڑھے راستے پر ہے، وہ سب جانتا ہے. یہاں پر اس زمانے میں 2 طبقے ایسے تھے جو بہت ہی پس رہے تھے. ایک نوجوان اولاد، کیونکہ ان کے اوپر ان کے والدین کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں، تو وہ ان کو چاہے سڑک پہ مار رہے ہوں، اندر مار رہے ہوں، ان کو زنجیروں سے باندھا ہو، یہاں تک کہ ان کو بھوکا رکھا ہو، تو یہ ان کی چیز ہے، وہ کر سکتے. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ جانتے ہیں یہ باپ بھائی اس کو مار رہا ہے. اور دوسرا طبقہ تھا غلام کا، جن کا شروع سے ہی کوئی حقوق نہ تھے. مالک ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے غلام کو قتل کر بیٹھے تو وہ کر دے، اس کی اپنی چیز ہے. جیسے ایک انسان کے پاس اپنی بکری ہوتی ہے، وہ اس کو ذبح کر دے، کسی کا کیا جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح وہ اپنے غلام کو یہاں تک کہ کاٹ دے، پھینک دے، تو وہ اصل میں اس نے اپنا نقصان کرنا، کسی کا تو نہیں کرنا. تو اسی طرح اتنا ظلم ہوتا تھا، اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور سمیہ پر ہوا. بڑا سخت ظلم ہوا.
فلا تطع المکذبین، لہٰذا تم ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلاتے ہیں، جو تمہیں بگاڑتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کچھ تم ڈھیل چھوڑو کچھ یہ بھی ڈھیل کریں۔ تو لہٰذا یہ اشارہ اب اسی طرف میں کروں گا جو آج کے دور میں جو لوگ ان دین پر چلنے لگے ہیں، اب یہ وقت آگے گزر چکا ہوا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کی بات ماننا جو تمہیں الٹی سیدھی باتیں کریں۔ کیوں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کرنا بند کرو، یہ تانے مارنے بند کرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کرنا بند کر دیں؟ ہم تو کئی سالوں سے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، اصل میں وہ چاہتے ہیں کچھ تم چھوڑ دو کچھ ہم کر لیں۔ یہ حقیقت اصل میں بعض بیان کر دوں، یہ دو آیات اصل میں کئی مفسرین کے مطابق دو جنگ ہے، دو چیزوں کے درمیان جو جنگ ہے نا، یہ ان دو آیات بیان کرتی ہیں۔ وہ جنگ ہے حق الباطل کی، جب باطل اپنا سارا زور لگا لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے کسی طرح یہ مہار جائے، اس کو جڑ سے نکال دوں، اس کے لیے کچھ تو ایسا کروں، تو وہ دو کام کرتے ہیں۔ ان آیات میں وہ بیان ہوئی ہے۔ پہلے وہ اس شخص کو خرید لے، اب وہ باطل کوئی بھی شکل سے ہو سکتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی خرید ہے، جیسے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں ہر انسان کی قیمت ہے، کوئی نہ کوئی بک جاتا ہے، تو اسی طرح باطل اس کو خریداری پر کرتا ہے، جس کا ثبوت اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ کہتے نہیں تھے، پر اچھا محمد اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہت دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم بادشاہت کے قائل نہیں ہیں، مکہ میں ہم نے کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، پر ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں دولت دے دیتے ہیں، تمہارے پاؤں قدموں کے اندر ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اگر تم عورت چاہتے ہو تو مکہ کے اندر کسی بھی عورت پہ ہاتھ رکھو، ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے اس سے، پر یہ تم جو استقامت کا معاملہ شروع کیا نا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ قریش مکہ کا پہلا آفر تھا۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے آج کے دور میں، اگر دیکھا جائے، بس یہ چھوڑ دو، کچھ تو کر دو، کوئی ایسا کام کرو، ہم تمہیں عہدہ دے دیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس عہدے آ جاتے ہیں تو وہ کئی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، یا ہم تمہیں دولت دے دیتے ہیں، اور مشکل میں پڑ گیا، کیونکہ جب انسان کے پاس ایک چیز اتنی تھی تو حساب بھی اتنا ہی تھا نا، اب چیز اتنی آگے تو حساب کتنا ہو گیا۔ اب انسان جوان ہے، تگڑا ہے، طاقتور ہے، تو طاقت کا پوچھا جائے گا، طاقت کہاں استعمال کی تھی؟ لوگوں کی مدد میں لگائی کہ بس طاقت ہی بھراتے رہ گئے۔ تو اس طرح اپنی استقامت چھوڑ دو۔ اور سب سے بڑی آج کا فتنہ جو اس آیت میں اور جو اس بات میں واضح بیان ہوا، عورت کا، جو آج کل مرد پھسل جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے کو دیکھنے لگ پڑتا ہے، اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں، یہ آج کل کا محاورہ ہے۔ اسی طرح عورت شادی شدہ، اس کا اپنا کچھ ذہن ایسا ہے کہ وہ اپنے خامد کو چھوڑ کے کسی اور کو سوچتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے خیالات میں نعوذ باللہ کسی اور کو تصور کر کے اپنے مرد کے ساتھ جو سوتی ہے، اس سے بھی یہی بھی زنا ہے، یہ بھی ایک زنا ہے۔ تو اس طرح کے معاملہ تو آج کل تو جوان مرد یا عورتیں تو سارے اسی فتنے میں آن ہیں، جس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ اس فون کے ذریعے جو وہ بے حیائی پھیل رہی ہے، بے حیائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث میں ہے کہ کسی بھی گناہ کی جڑ جھوٹ اور بے حیائی ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے باطل کا کہ خرید دیا جائے، کیونکہ یہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ انسان میں تھوڑی سی بھی لچک ہوئی نا تو وہ پھسل جائے گا، کیونکہ اس کو اتنی بڑی دنیاوی معاملات مل رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ معاملہ باز نہ آیا، کم نہ ہوا، تو قریش مکہ ابو طالب کے پاس گئے، کہا یہ دیکھو ہم تمہارے بھتیجے کو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اپنے بھتیجے سے بات کرو۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے اب تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑے، کیونکہ یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی سہارا ہی نہیں ہے، پر اس وقت یہی سب سے بڑا سہارا تھا، کیونکہ ابو طالب بنو ہاشم کے قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کی سپورٹ کا مطلب ہے بنو ہاشم کی سپورٹ۔ اب وہ بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور آپ کے چچا جو آپ کے سب سے خاص تھے وہ دین کو یہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑے۔ جب اتنی کمزور چیز ہو جاتی ہے تو انسان اکثر ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ رونے لگ پڑے۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ میرے سیدھے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، آپ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہ ہوں گا۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے وہ چیز، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ اب یہ پتہ لگ گیا اس نے تو اپنا معاملہ نہیں چھوڑنا، تو باطل پھر اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو 1440 یا شاید اس سے بھی پہلے نازل ہو چکی ہیں، میرے اندازے میں 1440 ہجری پہلے۔ تو انسان اگر ان کو سمجھ لے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ باطل ہے، مجھے سے بچنا ہے۔ سمجھ جائے گا نا کہ یہ زنا ہے، یہ پردہ ہے۔ اس لیے وہ آج سمجھ نہیں پا رہا کیونکہ اس نے وہ پڑھا ہی نہیں، اس لیے تو وہ ڈھونڈتے ہیں سہارے۔ تو دوسرا راستہ ہے باطل کا، کچھ میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا، کچھ تم ڈیل کرو، کچھ میں ڈیل کرتا۔ یہ وہ دوسری آیت کا مضمون۔ یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا نا، یہ اب جو میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، یہ بات میرے دل کو لگ گئی ہے۔ جیسے کہ یہ لفظ دل میں گھس گیا، جیسے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ ایمان اگر 2% تھا، یہ بات سن کر میرا ایمان 2000% ہو گیا۔ یہ جو معاملہ شروع ہوا تھا نا جھگڑے کا، گھر گھر میں فساد پیدا ہو گیا، اولاد والدین کی نہیں مان رہی، وہ اس سے کٹ گئی ہے، بیوی شوہر کی نہیں مان رہی، شوہر بیوی کی نہیں مان رہی، کیونکہ ہدایت کا معاملہ شروع ہو گیا، سمیہ کا شروع ہو گیا، وہاں سے حضرت بلال کا شروع ہو گیا، یہ معاملات تو شروع ہو چکے ہیں، گھر گھر میں فساد شروع ہو گیا، کیونکہ جو ایمان لا رہا ہے اس نے اپنے گھر میں فساد شروع کر دیا۔ چھوڑ دو، معافی چاہتا ہوں، یہ چھوڑ دو۔ ہر انسان تو ہدایت یہیں سے تو شروع ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن صبح اٹھے سارے گھر والے ہدایت پہ آ گئے، کوئی ایک ہوتا جو شروع ہو گیا، آج چھوڑ دو، بس کرو۔ یہاں پر ایک صحابہ حضرت مصعب بن عمیر، نام ہی میں اب کیونکہ اب لیتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہانی کی، آپ کے ساتھ یہاں تک حالات پیش آئے تک آپ کو کپڑے اتار کے اس حالت میں گھر سے نکال دیا گیا۔ آپ کی پہلی بات، آپ کے باپ بہت دولت مند تھے پر وہ مر گئے ہوئے تھے، اب آپ کے گھر کی سرپرستی آپ کے چچا کرتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، میں پھر وہی بات بار کہوں گا، تو سرپرستی گھر کے چچا کرتے تھے۔ دوسری بات، آپ کی عمر 20 سال تھی، یہ بات مجھے تھوڑی لے ڈوبی ہے کہ اتنی کم عمر میں، تو آپ کے چچا نے یہ بڑی کوشش کی کہ یہ ہدایت سے پیچھے آ جائے کیونکہ وہ دین پہ چل چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، تو ایک دن آپ کے چچا نے آ کے بڑے غصے میں کہا، آپ کھانا کھا رہے تھے، مصعب بن عمیر، یہ جو تم محمد کے دیوانے بنے پھرتے ہو اور اس کے پیروکار بنے پھرتے ہو، یہ جو تم جس دولت پر عیش کر رہے ہو نا، یہ تمہارے مشرک باپ کی ہے، چھوڑو اس کو۔ اگر تم اتنے ہی اس کا نام لیتے ہو تو چھوڑ دو اس کو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہی تھی کہ شاید بچہ لاڈوں سے پلا ہوا ہے، چھوڑ دے گا، گھبرا جائے گا، کہاں جائے گا، کوئی سہارا نہیں، کوئی گھر نہیں۔ پر مصعب بن عمیر کھانا چھوڑا اور کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے۔ عمر کیا ہے؟ 20 سال، یہ تو ابھی چھوڑ دے گا۔ پھر آپ کے چچا نے آخری غصے میں آ کے بات کی، کیونکہ آپ دیکھ لیا نا اس نے تو یہ کر دیا، یہ تو چل کھڑا ہو گیا۔ آخری غصے میں آ کے کہا، یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں نا، یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی دولت میں سے ہیں، اتارو اس کو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ نے سارے کپڑے اتار دیے اور اس حالت میں اپنی امی جان کے پاس گئے الوداع کے لیے۔ آپ کی والدہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا، مصعب یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، یہ تھی وہ بات، امی جان میں موحد ہو گیا، میں اللہ کو ماننے والا ہو گیا، میں ایک سچا مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے ایک مرض لاحق ہو گئی ہے جس کا نام توحید ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت دے دی ہے، میں موحد ہو گیا ہوں، کیونکہ مشرکین کے لیے یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے کہ یہ ہر وقت ہمیں روکتا ہے، اور سچے مسلمان کے لیے ایک دولت ہے جو نہیں ختم ہونے والی، پر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ جتنی مہنگی یہ دولت ہے نا، اتنا اس کو سنبھال کے بھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر باخدا 2 دن چھوڑ دو بیان کو
میں اپنی بات اس لیے کہتا ہوں، دوسروں کی مثال، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ بڑی تیزی سے اڑ جائے گا، خاک کی طرح ایسے ہو جائے گا۔ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو تر و تازہ کرتے رہنا۔ یہ تو اس گھاس سے بھی جلدی خشک ہو جاتا ہے جو تپتی ریت میں، ریگستان میں اگی ہوئی ہے، یہ بہت جلدی خشک ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات اس وقت یہ چل رہے تھے کہ میں موحد ہو گیا ہوں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ ڈیل دو، یہ بھی ڈیل کریں، تم بس کچھ چھوڑ دو، آؤ بیٹھو بے پردگی میں بیٹھو، آؤ کچھ یہ کرو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ باطل اپنے سارے اتحاد استعمال کر چکا ہوتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيدٍ، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں مت آنا۔ اب یہ نصیحت کرنے کا وقت آ گیا۔ جو قسمیں کھاتا ہو، جو بے وقوف ہوگا، پر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ قسمیں کھاتا ہے نا۔ اب یہاں جو کردار اصل میں معاملہ نظر آ رہا ہے، میں بیان کر دوں، یہاں نام نہیں ہے، پر اشارہ اسی طرف ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ ہے، جس کا مکمل تقریباً زیادہ تر اشارہ سورۃ المدثر میں بھی آتا ہے۔ اسلام میں منافقت کیا ہوتی ہے؟ ولید بن مغیرہ اصل میں ایک سمجھدار شخص تھا، ابو جہل کی طرح نہیں تھا۔ تو منافقت اسلام میں کیا ہوتی ہے؟ ایک تو منافقت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، مشرکین شرک نہیں مانتے، اور ایک منافقت ہے جو آج کے دور میں عام ہے۔ اسلام اچھا لگا ہے، بڑے اچھی بات ہے، بڑے پتہ کی بات ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ 20 سال والا بندہ موحد ہو گیا، ایک 40 سال والا موحد ہو رہا ہے، ایک 60 سال والا، تو یہ تینوں برابر نہیں ہے، اس کا اجر ڈیفرنٹ ہوگا، اس کا ڈیفرنٹ، پر سزا تو ملے گی نا۔ اس نے 60 سال بعد کیا، اس نے 40 سال بعد کیا، اس نے 20 سال میں کیا، اس کو 20 سال تک کی سزا ہے، اس سے پہلے کی اس نے شاید اختیارات کر لی، ایک 11 سال سے شروع ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو اسلام کا تقاضا، اسلام اچھا لگا، ایمان لے آئے، پر اب اس کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ چھوڑو اس کو، نکلو اللہ کی راہ پر، مانو اللہ کے احکامات کو، خرچ کرو اللہ کی راہ پر، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ان سب معاملات میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے دوسری منافقت۔ تو وہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیوں رہ جاتے ہیں؟ پہلے بہانے کرتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں۔ آخری سٹیج یہ آ جاتی ہے جب وہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ باز نہیں آتے، تو پھر آخری سٹیج پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان ہے، وہ صبح صبح مہر نہیں لگتی، میں نے پھر بتایا بہت جلدی مہر نہیں لگتی، مہر تو لگتی ہے پہلے بہانے، پھر جھوٹ، پھر اچھا دیکھیں گے، پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا تکبر اس کو اس مقام پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ تو مرض ہے کہ مجھے تو ایک مرض لاحق ہو گیا توحید کا، تو یہ تو ایک مرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگتی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہیں، پر کیا کریں، معاشرے سے کٹ جائیں، علیحدہ ہو جائیں، یہ جو ہماری چدراہٹ ہے اس کی چھٹی۔ یہ معاملات کیسے ہوگا؟ بعد میں یہ معاملہ، یعنی یہ منافقت واضح طور پہ آئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی، وہ اس کی اتنی اچھی طرح سمجھ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں بات تو تم بالکل ٹھیک ہے، جس طرح یہ یہود میں ہوا تھا کہ آپ، کیونکہ یہود میں تو واضح طور پر تھا ایک شخص آئے گا یہ کرے گا تو وہ تو پہچان گے، مگر بعد میں انہوں نے صاف منافقت کی۔ پر آج کے دور میں یہی منافقت جو میں نے آپ کو اس کا دوسرا حصہ بیان کیا ہے، اگر مان لیں تو یہ سارا دبدبہ ختم، یہ ساری چدراہٹ ختم، ہمارا کون دست بوسہ لے گا، ہمارے دست کا کون بوسہ لے گا، کون چڑھاوے کرائے گا، کون جھک جھک کے سلام کرے گا، یہ سب کی چھٹی کرا دیں، یہ تو ہمارا دبدبہ ہے۔ تو یہاں جو کردار اصل میں واضح طور پر آ رہا ہے، نام نہیں ہے، جیسے نام تھا ابو لہب کا تو صورت بھی واضح طور پر بیان ہوئی۔ تو یہاں پر ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، اسی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو دولت میں بہت زیادہ تھا، باقی بھی تھے، پر سب سے یونیک چیز اس کی اولاد بھی بہت تھی، اور وہ اولاد اس کے پاس رہتی تھی۔ جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج کل کے دور میں یہ سب سے بڑی دولت مند والوں کی کمزوری ہے، یا ان کو یہ کہہ لیں کہ ان کی
اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے کہ ان کی اولاد ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ یہاں جو مخالفین تھے ان میں جو سب سے اوپر تھے نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ تن جائے دھن جائے، وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پر اب انقلاب دین اسلام کا آ گیا ہے تو اب اس میں تو شامل ہونا پڑے گا، بھائی بچنا ہے، کچھ تو کرنا ہے، تو اب اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ پر یہ وہ جانتے تھے کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ اسلام پر ایمان لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، سب ٹھیک ہے، پر اس کے احکامات کو نہیں ہم مان سکتے، بڑی چیزیں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ تو یہ راستہ بڑا مشکل تھا، تو اس میں تو بہت خطرات ہیں۔ ایک جمع جماعت نظام تھا جس کو اکھاڑنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب جان بچانے کے لیے کیا کریں، دعوت تو بہت پھیل چکی ہے، سارے مسلمان پھیلے پھیلے، میں بھی بنی پھرتا ہوں، سارے پڑھ رہے، میں بھی پڑھی پھرتا ہوں، پر اب اس سے بچنے کے لیے کیا کریں، ایمان لے ہی آتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ جیسے میں آپ کو پھر کہوں گا، ایک عورت بے پردہ، ایک مرد بے حیا، تو اس سے پوچھیں آپ مسلمان ہیں، تو وہ کہے گا ہاں جی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ثبوت دکھاؤں، ہاں لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیں میں آتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک رٹا رٹایا تھا۔ تو بندے مومن، کیا خوبصورت تفسیر اس کی بیان کی ڈاکٹر اسرار نے، جو میں اتنا سا بیان کروں گا۔ اے بندے مومن، جو تیرا وجود ہے نا، تیرے وجود کا جو آئینہ ہے، جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں تب تک تو اللہ کے سامنے ویسے نہیں کرا ہوگا۔ یہ جو تیرا وجود بنا پڑا ہے، یہ تیرے نفس کا جو وجود ہے، اس کی مثال ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت جس کا ناک نہیں، جس کا کان نہیں، ہاتھ کٹے ہیں، دل خراب چیرا ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب تھا کہ مکمل۔ محبوب تو یہ تھا نا کہ کان کٹے ہوں نہ کٹے ہوں، دیکھا جائے تو دوسرا شخص کہا یار کیا حالت ہوگی۔ تو یہی حالت ہونی چاہیے تیرے نفس کی، کہ وہ ٹوٹا ہوا اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا کہ یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، میں تیرے آگے ٹوٹا ہوں۔ تو اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے آگے توڑ دو، تب ہی فائدہ مند ہوگا، ورنہ یہ جو تمہارا وجود بنا پڑ رہا ہے نا، یہ خراب ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور کبھی اس شخص جیسی نہ ہو جانا جو باہر سے ظاہری طور پر قسمیں تو کھاتا ہے مگر اندر سے کچھ نہیں ہے۔ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، تانے دیتا ہے۔ اب یہ اس شخص کی ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تانے دینے والا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکتا ہے، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہاں بھلائی اصل میں قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید کا کلام چل رہا ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، آنکھوں کو بند کر لینا، یہ کام ابو لہب کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو ابو لہب پیچھے سے آوازیں لگاتا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو، محمد کی بات مت سننا، یہ ایسے کلام پڑے گا جسے جادو چاہ جائے گا۔ اور دوسری خیر مال و دولت ہے، مناع للخیر معتد اثیم، یعنی کہ ایک خیر تو یہ ہے قرآن مجید، میں نے پھر بتایا ایک ہے اپنی دولت، ایک ہے دنیاوی، اور دوسری دولت ہے خیر، جس کو مال و دولت کے بارے میں کہا گیا سورۃ العادیات آیت نمبر 8 میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت ہی شدید ہے۔ اب یہاں پر مال محبت دو قسم کی ہیں، ایک جو اس کو تکبر کی شکل میں لیتے ہیں، عہدے کی شکل میں، اور ایک مال و محبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال و محبت کماتے ہیں کہ ہم زیادہ دولت کمائیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر سکیں، اور وہ خرچ کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بد مزاج ہے، اور اس کا علاوہ اس کی نسل بہت ہی چھوٹی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اسی وجہ سے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال اور اولاد ہے۔ یہ وہ دو اشارتاً باتیں ہیں، کیونکہ دنیاوی معاملات میں سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، اور اس قسم کے لوگ اکثر میں زمانہ ساز سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہوتی، کیونکہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، جس کی مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی کہ جب ایک انسان، تو اس طرح
وہ دوسرے ان کو سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں بہت، مگر دیکھنے والے بھی دنیا دار اور دوسرے بھی دنیا دار ہوتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ ہے وہ آخری بات ان تمام سے، یعنی کہ وہ چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، مزاج اس کا درست نہیں ہے، اور لوگ اس کو اس لیے بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے ذات تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ تو پچھلی باتیں ہیں، کون سی ہمیں باتیں سنا رہے ہو، ہم تو جانتے ہیں ہمارا بڑا تجربہ ہے، تو سانو دسنا پیا، کر لیں گے جو کرنا ہوئے گا، ابھی سانو زندگی گزارنے دے۔ ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم ان کی سونڈوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹیں گے، جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا، ابو جہل کے بارے میں سورۃ العلاق آیت نمبر 15، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَۃ، تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ تو یہ تو اشارہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری سونڈوں سے پکڑ کے تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ پورے بال کو کھینچنے سے اتنی درد نہیں ہوتی جتنی یہ والی جگہ کھینچنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب آتا ہے سورت کا تیسرا حصہ، پہلے جو بیان ہونے کے بعد تیسرا حصہ اب آ رہا ہے، کیونکہ ایک کردار آ گیا، اب یہ تیسرا حصہ، اس حصے میں آخرت اور دنیا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالیں جیسے کہ ہم نے ایک باغ والے کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہی ہوتے ہم اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، وَلَا يَسْتَمَسْنَعُوا، اور یہ کہتے گئے، صرف یہ نہیں بولا، یعنی کہ بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کریں گے۔ اصل میں یہاں پر یہ جو اب بیان ہو رہا ہے یہ دو طرفہ بات ہے، ایک تو اس زمانے میں ایسی مثال، اور آج کے دور میں نصیحت۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے، جس طرح سورۃ القاف میں بھی ایک واقعہ باغ والے کا بیان ہوا کہ وَلَا يَسْتَمَسْنَعُوا، یعنی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ صرف یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہم یہ کریں گے۔ باغ ہمارا ہرا بھرا ہے، رات کو ہی تو ہم نے دیکھا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، اب کیا مزید اس میں استثناء، یعنی کہ مزید کیا ایکسپیکشن کرنی ہے اس کی، بس ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا۔ جبکہ اسلام کا تقاضا ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو سورۃ القاف آیت نمبر 24 اور 25 میں بیان کیا گیا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَذَابٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، بلکہ کہا کریں انشاءاللہ۔ یہ بڑی نصیحت ہے، الفاظوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر یہ بڑی سخت نصیحت ہے۔ ان الفاظوں سے یہ واضح بیان ہو گیا کہ یہ نصیحت بھی بڑی سخت ہے، جبکہ آپ کے کہنے یا کہنے سے آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں جائے اور وہاں پر اچھا ماحول دیکھے، دینی ماحول دیکھے، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ ماشاءاللہ۔ کھانا اچھا کھائے گا، وہ کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا ذائقہ لے گا، وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ الفاظ ہیں جو معاشرت میں اسلام کے اندر کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو وہی بتایا نا، غور و فکر والی بات، ایک شخص جو ایسے چاہ رہا ہے اور ایک جو اب دین پہ چل رہا ہے، اب وہ یہ بولے گا، وہ یہ نہیں کہے گا واہ جی واہ بہت مزہ آ گیا، وہ سوچے گا کہ نہیں، کیونکہ مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ الفاظ نکالنے سے پہلے سوچتا ہے۔ مگر دوسرا، میں نے پھر وہی بات ہے، جلدی میں ہے نا، بس کچھ ایسا بول دوں کہ شاباشی مل جائے۔ فَتَعَالَى عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر ہم اس ہوا کو بھیجا جو اس وقت جب وہ سو رہے تھے، تو ہم نے اس وقت ہوا کو بھیجا، اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے کہ ایک ایسا ہوا آئی جو اس باغ کو اجاڑ کر لے گئی، یعنی کہ کوئی آندھی آئی۔ کون سی آندھی؟ جس میں آگ تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266، اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَتَحْرَقَتْ، اتنے میں ایک آگ آئی، آگ کا بگولا آیا، فَتَحْرَقَتْ، جس میں آگ تھی، ایک آندھی آئی جس میں ایک آگ تھی جو پورے باغ کو اجاڑ کر لے گئی۔ یہ اس کی وضاحت ہے،
یعنی کہ کوئی ایک آندھی آئی جو اس باغ کو اجاڑ کر لے گئی. اس باغ کو کیسے آندھی ایک اجاڑ کر لے گئی؟ وہ آگ کی آگ تھی. آندھی جو تھی وہ آگ کی تھی. جیسے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا. یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں سارا کچھ کر لوں گا. جبکہ اس کی عمر دراز ہو چکی ہے، اب وہ جوان نہیں رہا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے. پر وہ جو مرضی سوچے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مرض ہے جو چل رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کو نظر نہیں آ رہا، حقیقت سے وہ بالا تر ہے. تو وہ مرض اس کے اندر ہلکا 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 چل رہا ہے، پر اب اس کا مرض ابھی ظہور نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا اس کے اوپر. پر اصل میں وہ یہ اسی بات میں ہے کہ میں بھی یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا. وہ مرض اصل میں شرک ہے یا وہ منافقت ہے، جو میں پہلے بیان کیے دو باطل چیزیں نا. تو وہ منافقت کس چیز کی؟ میں نہیں مانتا، ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہوں، یہ دیکھو تم نے مجھے چوری کرتے پکڑ لیا، تم نے مجھے تو میں مسلمان ہوں، میں تو سارے کام کر رہا ہوں، دیکھو میں مسلمان ہوں، کلمہ آتا ہے، یہ دیکھو میں ہاتھ بھی پڑھ رہا ہوں، بس اللہ کے احکامات کے اوپر میں عمل نہیں کرتا، پر میں مسلمان ہوں. تو ایک مرض ہے جو تیرے اندر چل رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا، تجھے لگتا ہے تو سارا کچھ کر رہا ہے، تو دنیا کے ساتھ بڑا جڑ گیا ہے، تو بڑا بہترین ہے. تو ایک مرض ہے جو تیرے اندر چل رہا ہے، وہ چلتا چلتا یا وہ شرک ہے یا وہ منافقت ہے. منافقت ایمان اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والی. اور اس مرض نے تیرے دل کو اندر سے اس آگ کی آندھی کی طرح تیرے باغ کو جلا دیا، تیرے نفس کو خاک کر دیا ہے، پر بس تو نہیں سمجھتا. یہی وہی حالت ہے کہ باغ نظر آ رہا ہے، پر جن کا وہ باغ ہے وہ تو منافقت اور تکبر سے بڑے پڑے. فَأَصْبَحَتْ قَصَّرِينَ، جس سے وہ باغ جیسے وہ صبح اٹھے، جیسے وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر وہ صبح اٹھے اور ایک دوسرے کو آوازیں لگانے لگ پڑے. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، جلدی چلو، پھل توڑنا ہے، جلدی چلو، سویر چل پڑی ہے، چلو نکلو. جس طرح وہ کہتے ہیں نا جلدی جلدی کرو، فلاں فلاں. یہ اکثر لوگوں میں ایسا ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، چلو چلو جی یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، مگر حقیقت تو ان کے اندر تو تکبر ہے. ایک عورت ہے وہ بڑا دیندار کا ٹھیکہ لے کے پھر رہی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ بے پردہ ہے، تو وہ کس قسم کے ٹھیکے لے اٹھائی پھر رہی ہے. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہنے لگے. یہ ان کی سیرت ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے جو نظر آ رہا ہے. کہنے لگے، یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اللہ يدخلن هل یوم علیکم مسکین، آج ہم کسی مسکین کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، اس کو ذرا دور ہی رکھنا. کھانا تو بانٹ رہے ہیں پر کسی کے ساتھ لگ کے نہیں، تو مسکین ہے میں بھرا ہوں. یہ ایک اشارتاً گفتگو. اسی طرح ایک انسان میں یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. تو یہ صبح صبح اٹھنا، جلدی جلدی کرنا، بھاگم دور کرنا، نظر آنا کہ بڑا کو کام کرنے جا رہے ہیں، پھل توڑنے جا رہے ہیں اور بڑا، مگر ساتھ اپنی سیرت بھی بتا گئے کہ حقیر، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، حقارت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں مانتے. یہی تو بات ہے، دوسرے میں کوئی شخص نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ آج یہ بیان کرنا چاہوں گا، دوسرے میں کوئی شخص نہیں ہے. یہ لوگوں کا کہنا ہے ہم اس کی کیوں مانیں، اس مولوی کی کیوں مانیں، یا اس کی، مت مانو، اپنے رب کی مانو. وہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ مت کرو، تو دوسروں کی ماننا جس کے بارے میں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو تم جلدی ملدی اپنی پلان بلا رہے ہو، کوئی ایک ہے جو اس سے بھی اوپر پلان بنا رہا ہے، جو صرف کہتا ہے ہو جا، کن فیکون. سورۃ الیاسرین آیت نمبر 82، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے. یہ جو تم پلاننگ کر رہے ہو نا، کیونکہ ریزن انشاءاللہ تم نے اپنے رب کو نہیں سمجھا کہ تم نے اپنے رب کو ساتھ رکھنا تھا. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور بڑے زور زور سے تیزی تیزی سے چلنے لگے، جیسے کہ بڑی قدرت حاصل لگتی ہو، بڑا پتہ لگے کہ ہم بہت بڑا کام کریں. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّهَا لَضَالُّونَ، اور پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھول گئے، ہم نے کچھ غلطی کر دی، ہم کہیں اور آ گئے، یہ وہ جگہ نہیں ہے. بل نحن محرومون، پھر کچھ دیر بعد یہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے. یہی ہوتا ہے انسان کا، اینڈ پہ یہی نکلتا ہے، ہم تو ختم ہو گئے، ہماری امیدوں پہ تو پانی پھر گیا.
قال اوسطهم الم نقل لکم قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہتا تھا کیا تم نے میری بات نہ مانی، میں تمہیں کہتا تھا تسبیح کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، تم اللہ پہ یقین کیوں نہیں رکھتے، تمہیں کون سے پردے ایسی آنکھوں پہ پڑے تھے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ یہی بات بخاری شریف میں آتی ہے کہ جب دوزخ پہ انسان کو ڈالا جائے گا تو دروغہ پوچھے گا، یعنی کہ کوئی تھا جو ان کو سمجھاتا تھا کہ سن لو، باز آ جاؤ، جیسے پھر میں وہی بات کہوں، پر وہ تو سننے والے نہیں تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بامشکل اس بات میں مانے کہ اس کو کنویں میں ڈال دیں، وہ تو تلے تھے قتل کرنے کے لیے۔ تو یہی لوگ تلے ہیں اپنے کام کو کرنے کے لیے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں کی، ہم تو خود ہی ظالم میں تھے، ہم تو غفلت میں تھے، ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے یہ تیری غلطی تھی، تو نے نہیں مجھے سمجھایا، ایک دوسرے کو ملامتیں کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، پھر ایک دوسرے کی طرف پھر سب ایک دوسرے سے متفقہ ہوئے تو افسوس کہنے لگے ہائے ہم نے بہت بڑی سرکشی میں رہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنَّا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، کیا ہمارا پروردگار ہمیں دوبارہ ایسا ہی باغ دے دے گا جب ہم اس کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے، یعنی کہ اب ہم معافی مانگتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہم جب دوبارہ رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھا باغ دے دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع ضرور کریں گے۔ یہ وہ بات تھی جو دنیا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دی۔ تم تکبر کی زندگی گزار رہے ہو، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، بے ایمانی کی زندگی گزار رہے ہو، منافقت کی زندگی گزار رہے ہو، اور پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اچھا بھلا باغ تھا، بہترین معاملے تھے، اجڑ گیا۔ پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے، پھر اچانک یاد آیا ہاں ہم تو کہتے تھے، ہم نے تو سرکشی میں زندگی گزاری، پھر ساتھ ہی معافی مانگی، اور آگے سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اسے اچھا اجر دے گا۔ پہلے سن لو، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات میں عذاب تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً اس سے بڑا ہوگا، کاش یہ لوگ جان جاتے، کیونکہ یہ کوئی فصل نہیں ہے، یہ جو تم دنیا میں کر لیے نا، جسے کہتے ہیں کہ ایک انسان نے 40 برس 50 برس 60 برس 20 برس یا 40 جو سی برس اس کو ہدایت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے آج سے ہی دعا مانگے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ، آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا، اب وہ درست راستے پہ ہوگا۔ تو یہ موقع اس کو دنیا میں ہے، یعنی کہ ان کی مثال قرآن مجید میں اس لیے دی گئی باغ کی کہ تمہاری زندگی تکبر اور بے ایمانی اور لاپرواہی اور بے پردگی، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والی گزری، یا گزری بھی تو 50-50 گزری، کچھ تم چھوڑ دو کچھ عام کر لیں، پھر تمہارے اوپر یہ عذاب آیا، بنا بنایا کام بگڑ گئے، اچھی بلی زندگی برباد ہو گئی، چلتا پھرتا کام ختم ہو گیا، بندہ تھا سارا نظام ہی تباہ ہو گیا، پھر تم نے اپنی طرف اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہاں پر اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، جوان بیٹی مر گئی، باپ مر گیا، خاوند مر گیا، بیٹا مر گیا، کاروبار خراب ہو گیا، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر رجوع کر لیا، اور پھر رجوع کر کے اس کو اس چیز کی خواہش جاگی کہ یا اللہ یہ جو میرے ساتھ پیش آیا عذاب کا، اب جو ہوگا نا وہ اس سے اور اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، پر ایک بات جان لے، قیامت کا عذاب کم نہیں ہوگا، یہ تیری فصل تھی جو دوبارہ اگ گئی ہے، اب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو آخرت میں آنکھ کھولے گا تو یہ کہے گا میں یہ کہاں آ گیا ہوں، اور اب کچھ نہیں ہونے والا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، سورۃ السجدہ آیت نمبر 12، ہمارے پروردگار ہماری آنکھ اب کھل گئی ہے، اب ہم جاگ گئے، یہ قیامت والے دن تم کرو گے، کیونکہ تم نافرمانی میں گزاری جا رہے ہو نا، اب تم درستگی بھی نہیں آئی، یعنی کہ تمہیں پہلے موقع دیا کر لو، تو تم قیامت والے دن کہو گے ربنا ابصرنا، رب ہماری آنکھیں کھل گئی، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہمارے کان کھل گئے ہیں، وسمعنا، ہم سن رہے ہیں، اب ہم دیکھ لیے، ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، بس ہم ایک دفعہ دوبارہ واپس بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اب نہیں،
یہی ہے وہ آخرت جس میں اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہی ہے، اور یہ ایسے ہی چلے گا، اب کچھ واپس نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ آج میری بادشاہت ہے، آج میں قہار ہوں، آج تو میں نے حساب کرنا ہے۔ یہ تو پوچھے گا 20 والا کہ یا اللہ میں نے تو 20 سال میں موحد ہو گیا تھا، یہ 40 سال میں موحد ہوا ہے، کہ آج یہ اور میں برابر ہیں؟ مجھے مقام دو، میرے ساتھ انصاف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تیرا انصاف کروں گا۔ تو باز آ جاؤ، مرنے سے پہلے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پر قیامت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، درستگی کر لو، ابھی سے درستی کر لو، کیوں ان معاملات میں پڑے پھر بس۔ تو یہ تھی دوسری وحی کے 5 آیات، اور اس کے بعد میں نے آن ورڈ 33 آیات کو 33 آیات کو کور اپ کیا ہے۔ تو یہ اس میں یہ 3 مثالیں، یہ 3 کردار، 3 موضوع بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میرے منہ سے جذباتی طور پر نکلی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج سے ہی موحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔